القدير على وصف الكمال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع بالكمال على خصلة اليؤول والمآل. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ. اللہ رب العزت نے تمام کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ بنایا ہے تو صرف اور صرف انسان کو بنایا ہے. کیوں اللہ نے اس کو بنایا، تخلیق فرمایا؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا یا آنے کا کوئی مقصد نہیں، ایک مقصد ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. فرمایا الا لیعبدون. انسان کو بنانے والا بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، پھر تمام کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنانے والا بھی اللہ. پھر اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کی بندگی کرنے آیا ہے. الا لیعبدون، صرف اپنے اللہ کی عبادت اور اپنے رب کی پہچان و معرفت دنیا میں پیدا کر کے پھر دنیا سے واپس چلا جانا ہے.
انسان لفظ انسان کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے انسان بمعنی نسیان. انسان کا لفظ نکلا ہے کہاں سے؟ نسیان سے. نسیان کا معنی بھول جانا، غلطی کر بیٹھنا، بھول جانا. دوسرا معنی ہے انسان بمعنی انس. انس کا معنی ہوتا ہے محبت، الفت، مودت. تو لفظ انسان کے یہ دو معنی ہیں. یا تو انسان کہاں سے ہے؟ نسیان سے. نسیان کا معنی غلطی، بھول چوک، بھول جانا. یا پھر انسان بمعنی انس. انس کا معنی ہے محبت، الفت، مودت. دونوں معنوں کا اگر لحاظ رکھا جائے، دیکھا جائے، تو دونوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ انسان نسیان سے نکلا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انسان بھولنے والا ہے، پر انسان کو بنانے والا بھولنے سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو پھر جب اللہ نسیان سے پاک ہوا تو ثابت ہو گیا کہ واقعی اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اس کے اندر کمزوری بھولنے والی، نسیان والی نہیں ہے، اس لیے وہ وحدہ لا شریک ہے. اس ذات کے علاوہ ہر ہستی کے اندر نسیان ہے. ہر چھوٹے بڑے انسان کے اندر بھولنے والی کمزوری اللہ نے ودیت رکھ دی ہے. اس سے پاک ہے تو صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کا جب مقابلہ ہوا نا فرعون کے ساتھ، فرعون سامنے کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی بادشاہت و حکومت کے نشے کے اندر مست ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان فرما رہے ہیں. حضرت کلیم اللہ پیغمبر نے فرمایا میرے رب کا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ایسے گنتے گنتے فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میرے رب کا یہ بھی کمال ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب نہ کبھی بہکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ میرا رب کبھی بھول سکتا ہے. راستہ بھٹک جانے سے بھی میرا اللہ پاک ہے، لا ینسا، اور میرا اللہ بھولنے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے. گویا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو مسئلہ سمجھایا کہ تو الہ اور معبود اور رب نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے اندر گمراہی ہے، بھٹکنا بھی ہے، ضلالت ہے تیرے اندر، اور تو بھول بھی جاتا ہے. رب وہ ہو سکتا ہے، الہ اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر ضلالت، لا یضل ربی، جو بہکے بھی نہیں، اور لا ینسا، جس کے اندر نسیان والی کمزوری نہ ہو، وہ اصل میں الہ اور معبود ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کے دو معنی ہیں. ایک معنی بھول جانا، نسیان سے نکلا ہے، اور دوسرا معنی انسان بمعنی انس. انس کا معنی ہے محبت، الفت، مودت. اللہ نے فرمایا اگر انسان ان سے دیکھا جائے تو تب بھی اللہ فرماتے تجھے بنانے والا میں اللہ ہوں. تجھے شکر اللہ کی ذات کا کر جو تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے. تو اگر انسان بمعنی انس، محبت، الفت، مودت لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا اپنے اس دل کی بوٹی کے اندر اگر محبت و مودت و الفت رکھنی ہے تو صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک ہی رکھنا. کیونکہ تجھے بنانے والا کون ہے؟
پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ کا اتنا بڑا تیرے اوپر انعام ہے کہ اس نے تجھے بنایا، اس نے تجھے پیدا کیا، تو پھر تیرے دل کے اندر بھی محبت ہو تو 14 طبق سے زیادہ اپنے مالک الملک اور اپنے اللہ کی محبت دل کے اندر۔ تو بہرحال انسان کا جو بھی معنی لیا جائے، نسیان کا معنی لیا جائے یا انسان بمعنی انس لیا جائے، دونوں کے اندر اس بات اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہوتا ہے، ثابت اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انسان بھول جاتا ہے جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسان کو بنانے والا ہے۔ اللہ میں نسیان نہیں، رب کے علاوہ کوئی نسیان سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے انسان بمعنی انس لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں سب کو چاہیے یہ کہ اپنے دل کے اندر انسانیت، اگر انسانیت کے دائرے میں رہنا ہے تو پھر اپنے دل کے اندر محبت و مودت و الفت پیدا کرنی پڑے گی، تو اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی پڑے گی۔ بندہ اتنی تو اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر ڈالے نا کہ دنیا کی کوئی محبت پھر اس اللہ والی دل کی محبت میں شرکت نہ کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں بندہ جس سے محبت کرتا ہے دن قیامت کے بھی بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ سے محبت ہے تو دن قیامت کے بھی رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر دنیا میں قرآن سے محبت ہے، میرے نبی کے فرمان سے محبت ہے، میرے نبی سے محبت ہے، میرے نبی کی سیرت و صورت و خصلت و عادت، میرے نبی کی فطرت، میرے نبی کی کردار، میرے نبی کے گفتار، میرے نبی کی ایک ایک ادا سے اگر محبت اس انسان کو ہے تو اللہ نے کہ پیغمبر نے فرما دیا ہے جس چیز سے محبت ہے دن قیامت کے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر میری اور آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہوئی، قرآن کے ساتھ ہوئی، صاحب قرآن سے ہمارے دل بالکل محبوب بن گیا تو دن قیامت کے اللہ اپنا بھی دیدار نصیب فرمائیں گے، قرآن والی سنگت بھی دن قیامت کے ہوگی اور صاحب قرآن کا بھی دیدار انور بہشت اور جنت میں اللہ نصیب فرما دے گا۔ اندازہ کیجئے اللہ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا اگر بندہ دھیان اور توجہ سے سماعت کر لے قرآنی قصہ تو مسئلہ بالکل واضح سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی ہر انسان بھولنے والا ہے، نسیان سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ بولو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تو اور رہ گئے اور تمہارا جو سب سے پہلا والد ہے ابو البشر، ساری کائنات کی بنیاد، بابا قوم حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی انسان تھے، کیوں؟ خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کو بھی میں رب نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا۔ جب ان کو بنانے والا میں اللہ تو میں اللہ نے ان کو انسان بنایا۔ انسان کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا۔ تو تمہارے والد بابا قوم آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، اس لیے بھول جانا یہ انسان کی صفت ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے۔ اس صفت سے اللہ پاک ہے اور اس کمزوری سے بھی اللہ کیا ہے؟ پاک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرنا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اللہ کریم نے بہشت اور جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام، اللہ نے ان دونوں کو خطاب کر کے فرمایا
ابھی تک بابا آدم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت کہاں ملی؟ زمین پہ آ کے ملی، جنت میں نبوت نہیں ملی، یہ یاد رکھنا۔ ابھی تک نبوت نہیں ملی مگر اللہ کریم نے ان کی عزت و اکرام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا جنت میں کتنا عزت و احترام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی رہ اور تیری بیوی حوا بھی رہ، کہاں رہنا ہے؟ الجنہ، اس بہشت اور جنت کے اندر تم دونوں مزے سے رہ جاؤ۔ فَكُلَا من حیث شئتما، یہ ساری بہشت اور جنت تمہاری ہے، جہاں سے دل کرتا ہے کھاؤ پیو، میں اللہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے پیغمبر، لا تقربا هذه الشجرہ، لا تقربا هذه الشجرہ، میرے آدم پیغمبر اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سن لو، تمہاری عزت و احترام تو جنت میں بہت ہے، سارا کچھ تمہارا ہے، جنت بھی تمہاری ہے، بہشت اور جنت کی نعمتیں بھی تمہاری ہیں، سب کچھ میں اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، مگر ایک بات ضرور ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربا، اور دیکھ رہے ہو نا وہ درخت کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اشارہ فرمایا هذه الشجرہ، جو سامنے درخت، اس کے قریب اس کی طرف چل کے بھی نہیں جانا میرے پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان یا آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، اللہ نے منع فرما دیا، باقی سب کچھ کرتے رہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اللہ نے بہشت اور جنت میں وہ ساری ضرورتیں عطا فرمائیں جو انسان کو روئے زمین پر ضرورت ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا، لباس، مسکن، کتنی ہو گئے؟ 4 چیزیں، کھانا پینا، لباس اور مسکن، رہنے کی جگہ، گھر جس میں انسان رہتا ہے۔ تو ہر چھوٹے بڑے انسان کو یہ 4 چیزیں ہی ضرورت ہیں نا، کھانا پینا اور لباس اور رہنے کی جگہ۔ یہ اللہ نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وقت عطا فرمایا، بہشت کا لباس بھی عطا فرمایا، جنت کا کھانا اور جنت کا پینا، خود آپ اندازہ لگاؤ کتنا عمدہ ہوگا بہشت کا کھانا اور جنت کا پینا اور جنت کا لباس، دنیا کا نہیں، بہشت کا لباس۔ اور اللہ نے مسکن بھی دیا، اللہ نے فرمایا گھر میں نے تجھے وہ دیا ہے جو زندگی میں پھر کبھی یہ گھر ملنے والا نہیں ہے، بہشت اور رہنے کی جگہ تو سب سے عمدہ ہے۔ تو اللہ نے وہ 4 چیزیں عطا فرما دی آدم علیہ السلام کو جنت میں، جو ہر انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی، مگر اللہ نے ساتھ فرما دیا اگر یہ 4 چیزیں تجھے بہشت میں مطلوب ہیں اور بغیر محنت و مشقت کے یہ تجھے میں اللہ نے عطا فرما دی ہیں، تجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، گھر بنانے کے لیے، کوئی تجھے محنت مشقت نہیں کرنی پڑی، میں اللہ نے ہر چیز تجھے بنی بنائی عطا فرما دی ہے۔ میرے پیغمبر خیال کرنا، لا تقربا هذه الشجرہ، سارا کچھ میں اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، بس ایک کام آپ نے کرنا ہے، اس درخت کے قریب
ہاں لا تقربا، یہی اللہ نے حکم اس قسم کا ساری امت کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایماندارو چاہے مرد ہیں یا عورتیں، لا تقربوا الزنا، بے حیائی بدماشی اور زنا کے قریب، بولو یوں نہیں اللہ نے فرمایا زنا نہ کرو، یوں قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا۔ دل میں اگر ایمان رکھنا ہے، حیا اگر اپنا باقی رکھنا ہے تو رب نے قرآن میں پابندی لگا دی ہے، مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے، مسلم مرد ہے یا مسلمہ عورت ہے، رب نے صاف فرمایا تمہارے والد کو بھی میں نے جنت میں فرمایا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور امت کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا اور بے حیائی کے قریب۔ کیوں اللہ فرمایا انہو کان فاحشہ، انہو کان فاحشہ، یہ زنا بدکاری بدماشی فاحشہ یہ کنجر بندے کا کام ہوتا ہے کرنا، انسان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ وہ کر سکتا ہے جو انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جائے، وگرنہ انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے دائرے میں رہ کے انسان بن کے رہے، جو حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے اللہ نے اس کو انسان فرمایا۔ دیکھو نا اللہ نے وجہ بھی بیان فرما دی، انہو کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جانا کیونکہ تمہاری ساری غیرت اور حیا کا جنازہ نکالنے والا یہ زنا ہے۔ پھر چاہے بندہ داڑھی رکھائے یا نہ رکھائے، صوفی بنے یا نہ بنے، نمازوں پہ زور دے یا نہ دے، اگر وہ زنا کر رہا ہے نہ اس کا ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ وہ بندہ انسان ہے، کیونکہ انسانیت کا اللہ نے ایک دائرہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس لیے بابا قوم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب نے فرمایا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، استعمال بھی نہیں کرنا، اس کے قریب بھی، اس طرف جانا بھی۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کی طرف جانا بھی گناہ ہے نا، زنا کے اڈے کی طرف جانا بھی کیا ہے؟ زنا ہے۔ بے حیائی اور بے بدماشی کے کاموں کی طرف جانا ہی گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے نا لا تفعلوا الزنا، زنا کا کام نہ کرو، یوں اللہ فرماتے، مگر یوں نہیں فرمایا، فرمایا لا تقربوا الزنا، جو تمہارے ایمان، حیا، غیرت کو برباد کر دے، ختم کر دے، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ اللہ، لا تقربا هذه الشجرہ، اے میرے آدم علیہ السلام پیغمبر اور حضرت اماں حوا علیہ السلام، تم دونوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرما دیا ہے جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، سارا کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، مگر اس درخت کے قریب تم نے جانا کوئی نہیں ہے۔ وہ درخت کون سا تھا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابہموا ما ابہم اللہ، جب اللہ نے اس کا نام قرآن میں نہیں لیا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ جب اللہ نے بات مبہم رکھی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں وہ کس چیز کا پھل تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا۔ جب اللہ نے نہیں نام لیا ہے تو ہمیں بھی نام تلاش کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اب ہی ما اب ہم اللہ، بس اللہ نے منع فرما دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وقت گزرتا رہا، جنت کی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام استعمال کرتے رہے، اگر اللہ کریم فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میں اللہ کریم نے اس شیطان کے بارے میں بھی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا، مطلع فرما دیا۔ اے میرے آدم پیغمبر، اے میرے آدم علیہ السلام صفی اللہ پیغمبر، ایک بات ضرور یاد رکھنا، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ جو شیطان تمہارے ساتھ جنت میں رہ رہا ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے، میں اللہ کا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے میرے آدم علیہ السلام، ولزوجک، اور تیری گھر والی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے، تیرا بھی ویسے دشمن ہے جیسے تیری گھر والی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی باتوں میں آ کے جنت سے تمہیں نکلوا نہ دے، اس کا خیال کرنا، یہ شیطان لعین ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یہ میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، اس لعنتی کا خیال کرنا، اس کی باتوں میں آ کے کہیں جنت کی نعمتیں تم سے یہ ختم نہ کروا دے۔ اللہ نے یہ پہلے مطلع فرما دیا، آگاہ بھی فرما دیا کہ اس کی بات ماننا۔ توجہ ہے، وقت گزرتا رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اب جس کی وجہ سے شیطان ملعون بنا ہے اس کے دل کے اندر تو دشمنی اور عداوت آدم علیہ السلام سے پیدا ہو گئی، وہ ان کی وجہ سے لعنتی بنا تھا نا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا جھوک نہ میرے آدم علیہ السلام کے سامنے، سارے فرشتے جھوک گئے مگر شیطان ابلیس جھکا، ہاں یہ ایسے اکڑ کے کھڑا رہا متکبر بن کے، اس نے کہا میں اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر آگ کا درجہ مٹی سے زیادہ نہیں؟ آگ کا درجہ مٹی سے زیادہ ہے، مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، آگ جلاؤ تو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس لیے میرا درجہ زیادہ ہے، میں آدم کو سجدہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی، دفع ہو جا جنت سے، تیرے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اب اللہ نے اس شیطان کو لعنتی بنا دیا، ملعون بن گیا۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، خیال کرنا اس کا، کہیں اس کی باتوں میں آ کے پھر تم سے یہ جنت والی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں محروم نہ کر دے، اس لیے خیال کرنا، اس دشمن کا تم نے خیال کرنا۔ وقت گزرتا رہا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما، اللہ کریم فرماتے ہیں اب شیطان آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنا شروع ہو گیا، خیالات ڈالنا شروع ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا وسوسہ اور خیال شیطان کا جو کفر ہوتا ہے نرا، کیا وہ پیغمبر کے وسوسے اور آدم علیہ السلام کے خیال پہ غالب آ سکتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یوں بات نہیں ہے، میرا ہو پیغمبر کوئی، چاہے آدم ہو یا کوئی پیغمبر ہو، اس پیغمبر کے وہم اور اس پیغمبر کے دماغ پر، اس پیغمبر کی سوچ پر کبھی شیطان کی سوچ غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کتب اللہ
لأغلبن انا ورسلی، میں اللہ بھی غالب ہوں ہر ذات پر، میرے جتنے رسول ہیں وہ بھی غالب رہیں گے، میرا کوئی رسول کسی شیطانی اثر یا شیطانی سوچ سے مغلوب نہیں ہو سکتا، جیسے میں غالب ہوں ایسے میرے رسول بھی غالب ہیں۔ شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، قرآن خود بیان کرتا ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتی ہے وسوسہ اور خیالات ڈالنے کا مقصد یہ ہے، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جا کے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ گیا شیطان، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے اللہ کے نام کی کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری عداوت تم سے نہیں ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری تمہاری دوستی ہے، میں تم دونوں کا سجن ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ کے نام کی حضرت آدم علیہ السلام کو اطمینان دلانے لگ گیا۔ اللہ فرماتے قاسمہما، بار بار اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ گیا شیطان۔ کس کے نام کی؟ اچھا، جتنے بڑے سے بڑا ولی ہو اس کے سامنے کوئی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ جائے وہ متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ اب اندر کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ اب ایک بندہ ظاہری طور پہ قسم در قسم، قسم کے اوپر قسم، اللہ کی قسمیں وہ اتنی زیادہ کھا رہا ہے تو دیکھنے والا کہے گا یار بڑا کوئی ایماندار ہے، یہ بار بار اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور ویسے شریعت کے اندر زیادہ قسمیں اٹھانے والا سچا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، زیادہ قسمیں اٹھانے والا، کیونکہ سچے بندے کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اندر سے بھی سچا ہوتا ہے باہر سے بھی، وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے سچا مانو، کیونکہ اس کا اتار چڑھاؤ ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، صادق ہے، صدیق ہے۔ جو صدیق ہوتا ہے اس کو اپنی صداقت پر قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے زیادہ قسمیں اٹھانے والا تو شیطان تھا۔ کون تھا؟ ہاں، یہ زیادہ قسمیں اٹھانے والوں پر بھی اعتبار نہ کیا کریں۔ اکثر طور پہ زیادہ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو دھوکہ فراڈ دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو یہی قرآن کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، سچے بندے کو اپنے کسی معاملے میں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، قسم وہ اٹھاتا ہے جو اپنے معاملے میں شکی ہو، کسی کو اعتبار دلانا ہو تو پھر قسم اٹھا جاتی ہے، وگرنہ سچا بندہ جو ظاہر و باطن، جس کے ظاہر کے اندر بھی صداقت ہے باطن کے اندر بھی صداقت ہے، وہ کبھی بھی اپنی زبان سے زیادہ قسمیں اٹھا کے دنیا کو اعتبار نہیں دلاتا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اس کا اندر بھی سچا ہے باہر بھی کیا ہے۔ میرے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ، پیارے پیغمبر نے کتنی قسمیں اٹھائیں، کیا اپنی نبوت کو منوانے کی کوئی کھائی قسم اٹھائی؟ کیا دنیا کو مکے والوں کو کہا کہ مجھے سچا مانو؟ کوئی ایک بھی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ میرے نبی کا اندر بھی سچا، باہر بھی سچا، ظاہر بھی سچ، باطن کے اندر بھی سچ۔ میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، صداقت امانت دیانت شرافت حدت جدت منقبت معدلت مدریت مرفیت، میرے پیغمبر کا اعلان اذعان اتقان بیان لسان، میرے پیغمبر دا تودد تعشق، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کے اندر اللہ نے صداقت کے خزانے بھر دیے تھے۔ اس لیے میرے نبی نے اپنی صداقت منوانے کے لیے تو ایک بھی قسم نہیں اٹھائی۔
اس لیے کہ مسئلہ بتایا ہے، سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے بھی سچا ہو، باہر سے بھی سچا ہو۔ سچے کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے تو شیطان اندر سے جھوٹا تھا، آدم علیہ السلام کو دھوکے اور فراڈ میں ڈالنے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ بار بار اللہ کے نام ہی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جب آدم علیہ السلام کے سامنے بار بار اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام لمبا عرصہ ہو گیا تھا اللہ سے وعدہ کیا ہوا، وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ادھر سے لمبا عرصہ گزر گیا، کافی وقت بیت گیا جنت کے اندر، اور ادھر سے شیطان بھی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا او آدم علیہ السلام پیغمبر حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تمہیں بتاؤں آدم علیہ السلام پیغمبر کہ جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، جو بندہ اس کو استعمال کر لے اس پر موت نہیں آتی، نہ اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، نہ دنیا والی بادشاہت ختم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی حکیم سے آپ کا واسطہ پڑا ہے؟ یہ جو حکیم ہوتے ہیں نا 2 نمبر جعلی، وہ پھر جڑی بوٹیوں اور جو جھوٹی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی فضیلتیں ایسے بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ پھر آپ بھی وہ دوائی لینے پہ کیا ہو جائیں گے؟ بولو، مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جی فلاں چیز ہے، وہ حقیقت میں اس میں ہوتا نہیں، لیکن فضیلت بنا چڑھا کے بیان کی جاتی ہے تاکہ لینے والا بندہ اس میں رغبت رکھے اور لے جائے۔ یہی کام تھا شیطان کا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ شجرۃ الخلد، آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ جی مجھے تو نہیں پتہ، میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا شیطان نے کہا اس لیے منع کیا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جو اس کو ایک بار کھا لے نا، شجرۃ الخلد، اس کو کبھی موت، وہ ہمیشہ زندہ رہ جائے گا۔ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور جو اس کی دنیا والی بادشاہت ہے، حکومت ہے، لا یبلا، وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، دنیا والی بادشاہت بھی باقی رہ جاتی۔ ادھر سے کافی وقت گزر گیا تھا، اللہ نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام کے سننے کی دیر تھی، بس دونوں میاں بیوی نے وہ درخت استعمال کر لیا۔ کیوں کیا؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام نے وہ درخت کیوں استعمال فرمایا؟ یہ سوچ تھی کہ جب ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی اس درخت کے استعمال کرنے سے، تو چلو اللہ کی جو ہے نا عبادت بھی میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ جب زندگی لمبی تو اللہ بھی لمبا، جب موت نہیں آئے گی تو اللہ کی عبادت میں پیٹ بھر کے رج کے کروں گا۔ اس لیے اس نیت اور ارادے سے وہ درخت استعمال کیا کہ جب موت نہیں آئے گی تو زندگی ختم نہیں ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوگی تو اپنے مالک الملک اور اللہ کی عبادت بھی ختم۔ اس ارادے سے وہ درخت استعمال کیا، مگر توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے فناسیہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو سارے شاباش، ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، سردی ابھی آئی نہیں، پہلے ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ سارے بولو شاباش، فناسیہ۔ فناسیہ، اللہ فرماتے ہیں انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا معنی بھول جانا۔ آدم علیہ السلام بھول کر وہ درخت استعمال کر بیٹھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ میں اللہ سے پوچھو لوگو، شاید کل کوئی آ کے میرے آدم پیغمبر پہ کوئی بہتان نہ باندھے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، قصور کیا تھا،
جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، فناسیا، وہ درخت بھول کر استعمال کیا، ولم نجد لہ عزما، میں اللہ سے پوچھو تو میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل کو دیکھا تھا، ان کا پکا مصمم ارادہ نہیں تھا درخت استعمال کرنے کا، نسیا، انسان جو تھا اس لیے بھول کر استعمال کر بیٹھا ہے۔ اب یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت اور نبوت کے خلاف، نبی کا بھول جانا نبی کی نبوت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں نا، اس لیے کہ بھول جانا ایک کیا ہے؟ کمزوری ہے جو اللہ نے ہر چھوٹے بڑے انسان کے اندر رکھی ہے، اس لیے کہ انسان کا معنی ہی ہے نسیان، یہ لفظ انسان کا نکلا ہی نسیان سے ہے، نسیان کا معنی بھول جانا، بھولنے سے پاک صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی بھولنے سے ہستی پاک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کیا ہیں؟ بولو معصوم عن الخطا۔ باقی قرآن پاک میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا قصور کیا۔ عصا یہ بمانا لغزش ہے، یعنی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا نیک، ان کی چھوٹی غلطی بھی اللہ کے ہاں بڑی شمار ہوتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، اس لیے اللہ نے اس کو عصیان سے تعبیر فرمایا، وگرنہ یہ کوئی بہت بڑی غلطی نافرمانی والی نہیں تھی، چونکہ لغزش ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے قریب تھے، اس لیے جو اللہ کے قریب ہوں ان کی چھوٹی غلطی بھی کیا ہوتی ہے؟ لغزش تھی۔ اس لیے رب نے فرمایا عصا آدم، آدم علیہ السلام نے رب کا قصور کیا، لغزش کی، فغوا، وہ جنت والی جو زندگی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، وہ نعمتیں اللہ نے ساری ختم فرما کے پھر دنیا کے اوپر اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ غوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ، غوا کا معنی وہ جنت والی زندگی کیا ہو گئی، وہ جو عیش تھا، سکون تھی، بغیر محنت مشقت کے مل رہا تھا، کھانا بھی، پینا بھی، لباس بھی، رہنا بھی، وہ سارا اللہ نے عیش سکون ختم فرما کے دنیا پہ اللہ نے بھیج دیا۔ فغوا، اللہ نے فرمایا اب دنیا میں جا کے محنت کرنی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، کھانا بھی، پینا بھی، لباس بھی اور گھر بھی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اللہ نے فرمایا جنت میں تو بغیر مشقت کے مل گئی، اب میرے پیغمبر آپ دنیا پہ تشریف لے جائیں، وہاں جا کے آپ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، تب جا کے آپ کو یہ 4 چیزیں ملیں گی، کھانا پینا، لباس اور مسکن۔ تو مسئلہ میں یہ عرض کر رہا تھا، نسیان سے پاک کون ہے؟ اللہ نسیان سے پاک ہے، انسان نسیان سے پاک نہیں ہو سکتا۔ میں نے انسان کے 2 معنی بیان کیے، ایک انسان بمانا نسیان بھول جانا، اور ایک ہے انسان بمانا انس محبت و الفت، بھول جانا انسان کی صفت ہے، بھولنے سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے انسان کے اندر اللہ نے نسیان رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے انسان کمزور ہے، اللہ شاذور ہے۔ اور دوسرا انسان کا معنی ہے انس بمانا محبت، اللہ نے فرمایا تجھے بنانے والا تیرا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اس لیے تیرے دل اور قلب کے اندر محبت ہو تو صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہو تیرے دل میں۔ یہ سمجھ آ گیا؟ روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے آئے نا تو جبرائیل امین آ گئے، سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں آ کے نا یہ جو منجی ہوتی ہے نا، منجی چاول کا بیج ان کے ہاتھ مبارک میں دیا اور فرمایا آپ اپنے ہاتھ مبارک میں زمین پہ ڈالیں نا، وہ ڈالا، فرمایا کہ یہ فصل پک جائے گی، اس کو کاٹ لینا، پیس کے جو ہے نا اس کو استعمال کرنا، یہی دنیا کی مشقت اور یہی دنیا کی محنت ہے۔ اسی وقت سے پھر تمام انسانوں کے لیے قیامت تک اب محنت مشقت کیا ہے؟
ضروری ہے۔ اب دنیا میں جتنا بھی بڑا عیش پرست انسان ہو، اس کو یہ 4 چیزیں بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی: کھانا، پینا، لباس، مسکن، رہنے کی جگہ۔ ان کے لیے دنیا میں رہنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت، بغیر اکتساب، بغیر کسب کے اگر یہ 4 چیزیں ملیں گی تو جنت کے اندر ملے گی، دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر